السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ترقی ممکن ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ طلباء کو تسخیر اور دریافت پر توانائی صرف کرنا چاہیے۔ تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں۔ پاکستان بلاک پالیٹکس کے بجائے دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں مصائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ عام انتخابات، کاغذات نامزدگی کے اجرا اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے پی ٹی آئی امیدواروں کے لیے ہدایت نامہ جاری۔ مسلم لیگ نون کی ملک بھر میں امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت۔ آڈیو لیک کیس، کسی ایجنسی کو حکومت کی جانب سے ٹیپنگ کی اجازت نہیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ کوئی ایجنسی کر رہی ہے تو غیر قانونی ہے۔ عدالت کی پی ٹی اے، ایف آئی اے سمیت دیگر فریقین کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ کراچی کا موسم خشک اور مزید سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب میں دھند کا راج، موٹر ویز کے متعدد سیکشنز بند۔ جمعہ اور ہفتے کو ملک کے بالائی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ کراچی کا موسم خشک اور مزید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ طلباء کو تسخیر اور دریافت پر توانائی صرف کرنا چاہیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ طلباء کو تسخیر اور دریافت پر توانائی صرف کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ترقی ممکن ہوئی۔ طلباء کو تسخیر اور دریافت پر توانائی صرف کرنا چاہیے۔ اسلام میں حصول علم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں۔ میں ان لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہوں جنہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کا تصور پیش کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دم ختم ہو جائے، اس میں تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان اداروں میں زیر تعلیم ہماری نوجوان نسل مستقبل کی قیادت ہے۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے گرلز ہاسٹل کا افتتاح کر دیا۔ غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ہاسٹل میں 91 کمرے ہیں، جن میں 180 طالبات کی رہائش کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ کے لان میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔ غزہ میں مصائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔ غزہ میں مصائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ ISPR کے مطابق امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا ارکان کے ساتھ خصوصی ملاقات میں آرمی چیف نے علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطۂ نظر کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف
اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے، انسانی ہمدردی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کے نفاذ کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی استحکام اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کئی دہائیوں سے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ خصوصی ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان طویل مدتی 2 طرفہ تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں اور پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک دونوں نقطہ نظر سے اہم ترین ممالک میں سے ہے۔ دورہ امریکہ کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ آرمی چیف کی بات چیت بہت مثبت رہی۔ آرمی چیف کی آمد پر پاکستان کے سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی عمل کا آغاز ہوتے ہی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے اجرا اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی عمل کا آغاز ہوتے ہی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے اجرا اور ان کی جانب سے جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امیدوار 22 دسمبر تک شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرا سکتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2024 ہے، جبکہ 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اپیلٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کرے گا، جبکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری 2024 ہوگی، جس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے اور 8 فروری کو پولنگ ہوگی۔ انتخابی عمل شروع ہونے کے ساتھ ہی ملک بھر سے امیدواروں کا بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی فارم حاصل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے ان کے لیے قومی اسمبلی کے 1 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے، جس میں کاغذات نامزدگی میں مطلوب تمام شرائط کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیان حلفی میں امیدوار کو خود کو انتخاب لڑنے کے لیے اہل ثابت کرنا ہوگا۔ نامزدگی فارم میں ختم نبوت پر قطعی اور غیر مشروط ایمان رکھنے کا کالم بھی شامل ہے۔ اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہنے کا اقرار بھی حلف نامے میں شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند افراد کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کے ٹکٹ اگلے 2 ہفتوں میں فائنل ہوں گے۔ امیدوار ٹکٹ کا انتظار کیے بغیر 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں۔ فارم پر کرنے کے لیے کسی ماہر وکیل کی خدمات حاصل کر کے کاغذات جمع کروائیں۔ الیکشن کے طریقہ کار کے ماہرین اور حلقے کے وکلاء کو اپنی ٹیم کا لازمی حصہ بنائیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ کاغذات حاصل کرنے یا جمع کروانے یا اسکروٹنی کے لیے امیدوار کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی حفاظت یقینی بنائیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا ضروری نہیں۔ پارٹی ٹکٹ 11 جنوری تک جمع کروایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی باضابطہ اجازت دی۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے پر پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی گئی۔ پارٹی اعلامیے کے مطابق ہر امیدوار کو 22 دسمبر تک پارٹی کے متعلقہ ضلعی صدر کو حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔ پارٹی ٹکٹ جاری نہ ہونے کی صورت میں امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے اور پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک کیس میں ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک کیس میں ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشریٰ بی بی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ بشریٰ بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ اٹارنی جنرل منصور ایوان عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ عدالتی احکامات کے بعد ایف آئی اے ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना होगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कहा गया है कि ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकते, ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको वजीर आजम ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। वकील पैमरा ने कहा कि प्राइवेट ऑडियो लीक को TV चैनल नशर नहीं कर सकता। अदालत ने इस्तफसार किया कि पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। अदालत ने PTA को हिदायत करते हुए कहा कि DG साहब आइंदा समाअत पर आप तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे चलाना चाहते हैं। इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मावन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात मजीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने जुमे और हफ्ते के रोज़ मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में मजीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने जुमे और हफ्ते के रोज़ मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर क़ायद में शुमाल मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 40% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला जुमे को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बालाई और जनूबी इलाकों में मतला अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि खातिर ख्वाह बारिश न होने से स्मोक का जोर नहीं टूटेगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। दर्जा हरारत में कमी से स्मोक पार्टिकल्स कम हो सकते हैं। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है और मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद कर दिए हैं, जिसके बाइस मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है और कई मुकामात पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसके बायस मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए कहा कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवेज ने मौजूदा सूरत हाल में आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करने, दौरान ड्राइविंग फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हिदायत की है। तर्जुमान ने कहा कि दौरान सफ़र किसी भी सूरत हाल में मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से रब्ता करें। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।